ٹیچر ایک قوم کا معمار ہے، وہ پوری سوسائٹی کو بنانے والا ہے. اور جہاں پر ٹیچر کی عزت ہے اور ٹیچر کو باقاعدہ یہ ٹریننگ ملتی ہے کہ کیسے ٹیچ کرنا ہے، یہ بڑا ضروری ہے. ہمارے یہاں پر ہم ایجوکیشن سے نکلتے ہیں اور پھر ہم ٹیچنگ کرنے لگ جاتے ہیں. ہم ٹیچنگ سیکھتے نہیں ہیں کہ ٹیچنگ کرنی کیسے ہے. بیسیکلی اس کے لیے ہمارے پاس ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے اور کچھ انسٹیٹیوشنز ہیں جو باقاعدہ سکھاتے ہیں کہ ٹیچنگ کرنی کیسے ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو اپنا سبجیکٹ ہے، اگر میں اسلامک لرننگ پڑھ رہا ہوں یا میں جو ہے پولیٹیکل سائنس پڑھ رہا ہوں یا میں انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھ رہا ہوں، تو اس میں باقاعدہ ہمیں یہ ٹیچ نہیں کیا جاتا کہ ٹیچنگ کیسے کرنی ہے. ہم نے جو نصاب کو پڑھا ہے وہی ہم نصاب کو پڑھانے کے لیے. ٹیچنگ کے لیے بھی چند اصول و ضوابط ہیں، اور یہ جو چند اصول و ضوابط ہیں یہ آج سے نہیں ہے. انسانی جو تاریخ ہے، جو 5000 سال کی تاریخ ہے، وہ محفوظ ہے. اور اس میں سوکریٹس کے اقوال موجود ہیں، پلیٹو کے ہیں، ایرسٹوٹل کے ہیں. پھر اس کے بعد جب ہم آ جاتے ہیں تو رومن امپائر، پرشین امپائر، پورا آپ کا جو ہندوستان میں جو ویدیں لکھی گئی، یا ادھر بھی بڑے بڑے اہل علم لوگ آئے. اگر آپ چائنیز امپائر کو دیکھ لیں وہاں پر بھی بہت سارے لوگ آئے. پھر جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو قرآن مجید، فرقان حمید، اس کے اندر جو ہے باقاعدہ اصول و ضوابط کا ذکر ہے کہ کس طریقے سے ایک جو معلم ہے وہ جو ہے وہ ایک بہترین سوسائٹی بناتا ہے، اور کس طریقے سے وہ ٹیچ کرتا ہے، وہ کون سے اصول و ضوابط ہیں. حضور علیہ السلام نے اپنی سیرت طیبہ سے آپ نے فخر کیا کہ میں معلم ہوں، اور آپ نے وہ اصول و ضوابط بتائے کہ معلم جو ہے وہ کیسے اپنی بات کو آگے کنوے کر سکتا ہے. اور پھر اسی طریقے سے جو آج کل جو سائیکالوجی کے ڈپارٹمنٹ ہے، سائیکالوجی کے ڈپارٹمنٹ میں اس پہ بہت بات ہوتی ہے کہ ٹیچرز کا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے، اسٹوڈنٹس کا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے. تو یہ ساری بات ہوتی ہے. میں صرف ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ ٹیچر کی عزت ہمارے معاشرے سے ختم ہو گئی، اور اس کی وجہ سرمایہ دارانہ اپروچ ہے. میں پھر بات پیش کر رہا ہوں. ہم نے یہاں پر یہ بیسکلی ایجوکیشن کیا ہے، آپ نے میٹرک تک جتنا کچھ پڑھا ہوگا مجھے یقین ہے کچھ بھی یاد نہیں ہوگا. جب 10 سبجیکٹ پڑھے، آپ نے 12 سبجیکٹ پڑھے، کچھ بھی یاد نہیں ہوگا. بیسکلی یہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے کسی کو اچھا بنانے کے لیے نہیں ہے، یہ سسٹم کی انٹیگریشن کے لیے کہ سسٹم نے کس کو لینا ہے، کس کو جاب دینی ہے، اس کے لیے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم اس پہ رہیں گے اور سرمایہ دارانہ تناظر میں معاملات رکھیں گے تو نہ اسٹوڈنٹ کے دل میں ٹیچر کی عزت ہوگی، نہ ٹیچر کے دل میں اسٹوڈنٹ کی عزت ہوگی. پھر پیسہ ہی سب کچھ ہوگا. پھر اگر جو ہے وہ ایک کوئی بندہ آپ کو فیس دے رہا ہے 50,000 60,000 پرسنل پڑھنے کی، تو آپ اس پہ زیادہ جان لگائیں گے. لیکن آپ اس کو مورل اپنی ویلیو میں نہیں شمار کریں گے کہ آپ اگر یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں وہ وہی بات ہو گئی کہ ہاسپٹل میں کیا بیہیویئر ہے، پرائیویٹ کلینک میں کیا بیہیویئر ہے. پھر یہ سرمایہ دارانہ اپروچ ہو جاتی ہے، پھر اس میں انسانیت نہیں رہ جاتی. تو میں اس میں ایک عرض کرتا ہوں کہ چائنا میں ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں. ابن انشا ہمارے بہت بڑے ادیب ہیں، وہ چائنا گئے اور چائنا میں بیجنگ یونیورسٹی میں گئے. جب وہ بیجنگ یونیورسٹی میں گئے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اردو ڈپارٹمنٹ میں گئے، کہتے ہیں کہ تذکیر و تانیث کی غلطی کا بھی شائبہ نہیں تھا اردو میں. یعنی بڑی اتنی خوبصورت اردو بول رہے تھے جو چائنیز تھے، جو اردو ڈپارٹمنٹ. کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ سورج چمک رہا ہے اور بچے آ رہے ہیں وہ چھلانگے مار رہے ہیں. میں نے پوچھا کہ سر یہ کیا بات ہے؟ ابن انشا نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. کہتے ہیں میں نے کہا یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارے یہاں پر یہ سکھایا جاتا ہے کہ استاد کے سائے پر بھی پیر نہ آئے. اگر اتنی عزت استاد کی ہے تو پھر استاد بھی بچوں کو اہمیت دیتا ہے، اور پھر وہ اس سوسائٹی کے اندر استاد کے اندر بھی ہے کہ ڈسکریمنیشن نہیں کرنی. اچھا ڈسکریمنیشن ہر جگہ ہوتی ہے. میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ کہہ رہے ہیں نا پاکستان برا ہے، کراچی یونیورسٹی بری ہے، یہ وہ، میں آپ کو بتاتا ہوں مولانا آزاد انسٹیٹیوشن میں ایک ریسرچ آرٹیکل پڑھ رہا تھا ڈسکریمنیشن پر، اپنی تیاری کر رہا تھا کہ میں نے کیا گفتگو کرنی ہے. تو مجھے پتا چلا کہ مولانا آزاد انسٹیٹیوشن آف ٹیکنالوجی نے انڈیا کے اندر ریسرچ کی. دہلی کے ایک انہوں نے 50 ٹیچرز دیے مختلف اسکول سے، اور 50 ٹیچرز کو 10 اسکول سلیکٹ کیے دہلی کے، اور اس میں 50 ٹیچرز کو سلیکٹ کیا. 50 میں سے 30 سے 40 ٹیچرز ایسے تھے، رینڈملی انہوں نے ٹیچرز لیے تھے، 30 سے 40 اسٹوڈنٹس ایسے تھے جو دلت کو عزت نہیں دیتے. یعنی ان کے یہاں پر جو ہے وہ بار بار وہ دلتس کو ٹانٹ کرتے تھے، اور ان کا جو بیہیویئر تھا وہ ایسا تھا. یونیورسٹی آف پینسولیا نے جو ہے وہ ہنگری کے
کچھ اسکولس پر ریسرچ کی، اور آپ کو پتا ہے وہ بڑی بڑی یونیورسٹیز پروجیکٹس کے طور پر کئی کئی سال ریسرچ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ روما اور جو غیر روما ہیں ان اسٹوڈنٹس کے بارے میں، ایک ایتھنک گروپس تھے ان کے بارے میں ان کا تھا، انہوں نے کہا کہ باقاعدہ جو ہے نا انہوں نے کیا کیا کہ مارکس کو چھپا دیا اور دیکھنا چاہا کہ یہ کیا معاملہ ہوتا ہے. جو لسٹ آئی اس کے اندر روماز نہیں تھے، حالانکہ ان کے گریڈز جو ہے وہ ہائی تھے. تو یعنی کہنے کا مقصد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ڈسکریمنیشن امریکہ کے اندر ہے، کالے اور گورے کے تمام معاملات میں. آپ لوگ کہتے ہیں امریکہ پتہ نہیں کیا ہے، میں یو این او کی رپورٹ بتاتا ہوں. امریکہ میں 30 کروڑ کی آبادی میں سے 3 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو دن کا کھاتے ہیں تو رات کا نہیں. ان کا بی بی سی سی این این ان کے میڈیا ہائی لائٹ نہیں کرتا. 3 کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے، 10% لوگ. یعنی ہم سب امریکہ پوری دنیا میں پیسے بانٹتا پھر رہا ہے، لیکن یو این او کی رپورٹ کیا ہے اس کے بارے میں؟ آپ اس کی ایجوکیشن پالیسی کو دیکھیں، کالے گورے کی تفریق ہے، لڑائی ہو گئی. تو بیسیکلی ہمارے یہاں پر کیا تفریقات ہیں، میں اس پر سے تھوڑی سی بات کر کے پھر اجازت چاہوں گا. یہ میں آخری نقطہ آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں. ہمارے یہاں پر سب سے پہلے مسلک کی تفریق، ایک تو یہ مذہب کی تفریق ہے. بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر یہ موقع دیا جاتا ہے کہ آپ اسلامیات لیں یا آپ ایتھکس لیں، لیکن ہمارے یہاں پر ٹیچر کو پتا ہونا چاہیے کہ اسلام جبرن کسی کو مذہب کے اوپر نہیں لا سکتا. تو یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم بتائیں صحیح کہ اسلام میں کیا کیا اچھا ہے، لیکن کسی کو اس پر مجبور نہ کریں. ہمیں لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. ہم پہلی بات ہے کہ اس کے اندر ڈسکریمنیشن میں یہ چیز آتی ہے. دوسری چیز ہمارے یہاں پر مسلکی بنے، اور مسلکی معاملہ اتنا ہے جس کی کوئی حد نہیں. ایک طرف سعودیہ سے فنڈنگ ہوئی، ایک طرف ایران سے فنڈنگ ہوئی، ایک طرف کہاں سے، یہ ہمارے اداروں کو پتہ ہے سب کچھ. ہم نے کیا کیا یہاں مسلک کا کھیل کھیلا. ایک مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابا میں کاش کر. قرآن نے کہا اختلاف اچھی چیز ہے، اختلاف ہے، اپنا چھوڑو نہیں، دوسرے کو چھیڑو نہیں. اگر آپ کو کوئی حق نہیں بنتا، ایک ٹیچر کو کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ اپنے مسلک کو پریچ کرے، اسلام کو پریچ کرے. حق بنتا ہے، یہ ہماری سوسائٹی کا بھی حصہ ہے، یہ ہمارے لا کا. اسلام کو پریچ کرنا ہے، لیکن اسلام کو اس کی اصل تعلیمات کے تناظر پر پریچ کرنا ہے. اسلام کو ہم پریچ کریں گے کیونکہ یہ ہمارے لا میں بھی لکھا ہوا ہے اور ہم مسلمان ہیں اور ہم اس کو بیان کریں گے. لیکن ہم کسی کو زبردستی اس طرف نہیں لے کر آئیں گے، ہم ایجوکیٹ کریں گے. تو دوسری بات جو ہے وہ مسلک کی بات ہے، اور یہ مسلک کی بات آپ کو جگہ جگہ کریں گے. آپ کسی سے پوچھتے ہیں اس کا مسلک، اور مسلک کے بعد اس کی آنکھیں دیکھیں. وہ آپ جب تک آپ سے انسانی بنیادوں پر آپ کا بڑا اچھا دوست ہوگا، لیکن جب تک مسلک کا پتہ نہیں ہوگا وہ اچھا دوست ہے. جب تک مسلک پتہ چل جائے. اور ٹیچرز نے بھی یہ کیا، ٹیچرز بھی یہی کرتے ہیں، یہ ڈسکریمنیشن کرتے ہیں. میں خود ایک ٹیچر ہوتے ہوئے میں آپ کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کئی ٹیچرز ایسے ہیں کہ جو پھر مسلک کی بنیاد پر ڈسکریمنیشن رکھتے ہیں. وہ تھوڑا زیادہ نہیں تو تھوڑا بہت تو لیوریج دے ہی. اسی طریقے سے ایتھنک سٹی کی بنیاد پر کراچی ایک ایتھنک سٹی کی بنیاد پر مہاجروں کے ساتھ، پختونوں کے ساتھ، بلوچوں کے ساتھ سینکڑوں واقعات ہیں. ہم نے اتنا تعصب بیچا ہے، اتنا تعصب بیچا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں کہ ہم نے اتنا تعصب، ہم نے صدیوں تعصب کو جو ہے کہ دکان لگائی ہے. ہم کیسے کہیں کہ محبت اور الفت کی بات چلے گی؟ بات میری یہی ہے کہ میں اسی بات پر آ کر آؤں گا کہ ڈسکریمنیشن اس پر ختم ہوتی ہے کہ کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں ہے. فوقیت کا معیار اللہ کی بارگاہ میں تقویٰ ہے. اور یاد رکھیے گا کہ حضور نے فرمایا جو اپنی ایتھنک سٹی پر فخر کرتا ہے وہ ہمیں سے نہیں. بھائی کوئی بندہ کیوں سپریم ہو سکتا ہے؟ ہٹلر نے یہی کہا کہ تو بندے مار دیے کہ ہم سپریم ہیں. ہر بندہ، ہر قوم اٹھتی ہے جی ہم سپریم ہیں. بھائی سب کا انسانیت برابر ہے. یونائٹڈ نیشنز کی جتنی بھی باتیں آئی ہیں ان کے اندر جو لاز بنے ہیں وہ یہی بات بنے گی کہ سب کا انسانیت تسلیم کرے. آخری بات کر رہا ہوں، 2 سے 3 منٹ میں کمپلیٹ کر رہا ہوں. اب آپ کو اسٹوڈنٹس پر، اسٹوڈنٹس پہ میں آپ کو بات بتاؤں. اسٹوڈنٹس چاہتے ہیں آسانی. اب آ جائیں بات پر، فیوریٹزم ٹیچر کی طرف سے بھی چلتا ہے، لیکن اکثر اوقات وہ اسٹوڈنٹ جو پنکچوئل ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کو 5-7 نمبر اس کو زیادہ مل ہی جاتے ہیں اس بات پر کہ وہ پنکچوئل ہے. اچھا اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نا، علامہ اقبال نے کہا 100 کام خوشامد سے نکل آتے ہیں جہاں میں، اس دنیا میں جہاں دیکھو خوشامد کا ہے بندہ. تو اسٹوڈنٹس بھی بڑے ہوشیار ہوتے ہیں اور ٹیچرس کے سامنے کہتے ہیں ایک پوسٹ گزری کہتے ہیں کہ اچھے نمبر چاہیے تو کیا کرنا ہے؟ بولا سر آپ بہت خوبصورت ہیں، سر آپ کی کیا بات ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو ہے نا اسٹوڈنٹس کی طرف سے بھی ہوتی ہیں اور کچھ ٹیچرس کی طرف سے بھی ہوتی ہیں. فیوریٹزم آ جاتا ہے، پرسنل لے جاتے ہیں، ترتیبیں، اس طرح کے معاملات بھی ہوتے ہیں.
مسئلہ یہ ہے کہ ٹیچر فرعون تب بنتا ہے جب چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں. لاسٹ بات ہے, چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے ٹیچر پر. بھائی ٹیچر نے جس کو نمبر دے دیے وہ صرف اس کی کاپی چیک کرا سکتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا. کوئی بندہ کچھ بھی کر دے, وہ جی انہوں نے کہا ٹیچر کی یہ بات ہے, چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. ایک ایسا کم از کم جگہ ہونی چاہیے جہاں آپ جا کے ٹیچر کو چیلنج کر سکیں. اسٹوڈنٹ کیا کرتا ہے, اسٹوڈنٹ کو ایک اسٹوڈنٹ کے آگے 92 نمبر اور وہ میرے پاس آئی, سر میرے کو بہت نمبر کم دیے. میں نے کہا کتنے نمبر کم دیے؟ سر بس یہی 92 مارکس ہیں. میں نے کہا آپ کتنا ایکسپیکٹ کر رہی ہیں؟ سر 99 تو ہونے چاہیے. یہ بیہیویئر مطلب اسٹوڈنٹ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے تو بس پتہ نہیں کون سا کمال کر دیا. وہ جب کاپیز ٹیچرز دیکھتے ہیں تو ٹیچرز کو اندازہ ہوتا ہے کہ کیا بات سامنے آ رہی ہے اور کیا نہیں آ رہی. تو یہ اسٹوڈنٹس کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نوجوانوں کے اثرات مجھ سے پوشیدہ رہ نہیں سکتے کہ میں بھی گزرا تھا, کبھی اس کی راہ گزر سکتے. تو بات یہ ہے کہ میں بھی اسٹوڈنٹ رہا ہوں, میں نے بھی ٹیچر. آپ کو پوری کراچی یونیورسٹی کے 4 سالوں میں 3-4 ٹیچرز تو ایسے ملیں گے کہ جو ہے نا آپ کو دبا کے جو ہے وہ رگڑا دیں گے. اور آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ یہ ایسا ہے. یہ میں سچ بات کر رہا ہوں, میں آپ کے سامنے ایز اے پی ایچ ڈی کر رہا ہوں, میں یہاں 4 سال میں میرے پڑھانے کا ایکسپیرینس ہے. تو ٹیچرز پر بھی اچھا اسٹوڈنٹ نہیں کر سکتا, لیکن ڈپارٹمنٹ کو ایک پالیسی بنانی چاہیے کہ ڈپارٹمنٹ ایک 3-4 ٹیچرز کا پینل ضرور بنائے کہ اگر کسی اسٹوڈنٹ کو اعتراض ہے کہ یہ مارکس کم ہے اور یہ ترتیب ہے تو کوئی ادھر کہیں سنوائی ہو سکے, کئی بات ہو سکے. چیئرمین کے انڈر ہی کوئی ایک ایسا, جب تک آپ اپنا احتساب نہیں کریں گے تو آپ بہتر نہیں ہو سکتے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں دونوں طرف سے احتساب کی ضرورت ہے. اسٹوڈنٹ کو آسانی ہی چاہیے. اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کم سے کم ہو جائے سلیبس, کم سے کم 80% 70% اسٹوڈنٹ یہ کہتے ہیں کہ ٹیچر پڑھائے ہی, اور نہیں پڑھاتا تو الگ بات کرتے ہیں, پڑھاتا ہے تو الگ بات کرتے ہیں, نہیں پڑھاتا تو الگ بات کرتے ہیں, پڑھاتا ہے تو الگ بات کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس روش کو بدلنے کی ضرورت ہے. آپ سب کا بہت شکریہ.